جب جلوس کا موقع آتا ہے تو ہم جلوس محمدی نکالتے ہیں، اپنے گھروں پہ جھنڈیاں بلند کرتے ہیں، اس طرح ہم اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تو تھا ہمارا عقیدہ، یہ ہماری عقیدت ہے، تو اس پہ کوئی کچھ اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے عمل سے جلتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہمارے عمل سے، جن کے پیٹ میں گدگدی ہوتی ہے، جن کے سینے میں آگ لگ جاتی ہے، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنی حضرات، یہ بریلوی حضرات، یہ سنی حضرات، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے میلاد قائم کر رہے ہیں، حضور کے نعت خوانی کر رہے ہیں، حضور پر ذکر، حضور پر نامزد کے سوانح عمری بیان کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اپنے گھروں میں جھنڈے بلند کرتے ہیں۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ ان عمل حسنہ سے کیسے روکا جائے، ان لوگوں کو ان عمل خیر سے کیسے روکا جائے۔ اب وہ لوگ جلن میں اپنے رسالوں میں، اپنے کتابوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے مطابق اناپ شناپ باتیں لکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، دیوبندی مولویوں کے سردار لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا امر ناجائز اور حرام ہے، اللہ اکبر۔ اور اہل حدیث لکھتے ہیں کہ حضور کا میلاد منانا یہ شرک ہے۔ کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ گھر میں جھنڈیاں بلند کرنا شرک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حضور درود و سلام نہیں سنتے، معاذ اللہ۔ اس طرح کئی طرح سے اعتراضات کرتے ہیں۔ اب ہمیں ان اعتراضات کو لے کر کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہمیں ان اعتراض سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم قرآن و حدیث دیکھیں گے، ہم صحابہ کے اقوال کو دیکھیں گے، ہم صحابہ کے افعال کو دیکھیں گے، ہم اجماع کو دیکھیں گے کہ اجماع کس پر ہے، قرآن و حدیث کی دلیلیں کس میں ثابت ہوتی ہے۔ رہی بات حرام کی، تو ہمیں انہیں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے حرمت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جب تک کوئی چیز اس وقت تک حرام نہیں ہو سکتی جب تک اس پر کوئی صریح نص موجود نہ ہو، جب تک کوئی صریح نص اس پر دلالت نہ کرے، تب تک کوئی کسی چیز کی اور کسی چیز پر حرمت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ رہی بات شرک کی، تو میں انہیں کہنا چاہوں گا، جناب آپ نے تو شرک کی تعریف بھی نہیں پڑھی ہے، اور بدعت کہتے ہیں، آپ نے بدعت کی بھی تعریف نہیں پڑھی۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ اور میلاد رسول میں ہم کہاں کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ میلاد رسول میں تو ہم حضور کے سوانح عمری کو بیان کرتے ہیں، ہم حضور کے نصب نامہ کو بیان کرتے ہیں، ہم حضور کے نعت خوانی کرتے ہیں، حضور پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اور تم یہ کہو گے کہ درود و سلام کیوں پیش کرتے ہو، تو ہم کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں درود پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم خوب خوب سلام پڑھو۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود پاک فرماتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تو آپ تم لوگ اس پر درود پاک کرو، ان پر وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجو، اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے حکم ان مشبہ بالفعل کو لایا ہے، جو تحقیق پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ بے شک اللہ درود پڑھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرات تو درود پاک پڑھنا حکم الہی ہے۔ اب ہم جو خوشی مناتے ہیں، ہم میلاد قائم کرتے ہیں، اب اس کی دلیل دیکھتے ہیں، اس کا ثبوت دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک کا کیا قرآن پاک میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرنے کا حکم فرمایا، یعنی اے ایمان والو، میں نے تمہیں اولاد دی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میں نے تمہیں مال و دولت دیا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میں نے تمہیں عزت و بلندی عطا کی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میں نے تجھے رزق سے مالا مال کیا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ گویا کہ جتنے بھی یوں تو اگر اللہ کی نعمتوں کو دیکھا جائے تو ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور کیونکہ ہمارے ہر سانس اللہ کی نعمت ہے، ہر سانس ہے، ہر ہمارا چلنا پھرنا اللہ کی نعمت ہے، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میری نعمت کا تذکرہ کرو، میری نعمت کو یاد کرو، میری نعمتوں کا تذکرہ کرو۔ تو اب اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، تو اگر ہم اپنے اوپر غور کریں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، یہ تو بے شمار نعمتیں ہیں، یہ تو بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں میں جب ہم غور کرتے ہیں تو سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ ہاں، حضور کی پیدائش سب سے
बड़ी नेमत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के सदके तमाम कायनात को पैदा किया है। अगर हुजूर की विलादत ना होती, अगर हुजूर की तखलीक ना होती, तो ना शजर व हजर होता, ना बहर व बर होता, ना खुश्क तर होता, ना जमीन और आसमान होते, ना कायनात होता, ना कोई चीज होती, किसी चीज की तखलीक नहीं होती। हर चीज की तखलीक की एक वाहिद वजह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत है। तो इस नहज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत एक बड़ी नेमत है हमारे लिए नेमत अजीमा है। और नेमतों का तज़किरा करने का हुक्म खुद कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। तो अल्लाह की नेमत का तज़किरा करना ये कुरान पाक से साबित हो गया है। तो अब जब हम अल्लाह के रसूल की विलादत का तज़किरा करते हैं तो ये बिदअत नहीं है, ये शिर्क नहीं है, बल्कि फरमाने खुदाबंदी पर अमल करना है। क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और तुम अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह बेशुमार आयतें मौजूद है, बेशुमार अहादीस पाक मौजूद है, बेशुमार दलीलें हमें मिलती है कि बेशुमार दलीलें हमें मिलती नजर आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना अमर मुस्तहसन है। और कुछ लोग जो एतराज़ात करते हैं, आज के ज़माने में एक चीज़ बहुत फेमस है जो कि मगरबी कल्चर है, यानी हम बर्थडे मनाते हैं। तो ये बर्थडे मनाना कैसा है? बर्थडे मनाना जब अगर उसमें यादगारी के लिए किया जाए, फातिहा वगैरह किया जाए, तो यकीनन ये अमर जायज़ है। और अगर उसमें मगरबी कल्चर इख्तियार किया जाए, नाच गाने किया जाए, डांस वगैरह किया जाए, म्यूजिक बजाया जाए, तो यकीनन ये हराम काम है। तो अब वो लोग, उन लोगों से अगर हम पूछे कि ये बर्थडे मनाना कैसा है, तो वो लोग कहते हैं जायज़ है। तो बर्थडे यानी पैदाइश मनाना, अपने औलाद की पैदाइश मनाना, ये तो आपके नजदीक जायज है। ये कैसा इंसाफ है? या आप एक अपनी औलाद के बर्थडे मनाने को जायज कहते हैं, जब हम हुजूर के बर्थडे को मनाते हैं, जब हम हुजूर की विलादत मनाते हैं, तो आप नाजायज कहते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरात, ये जो देवबंद और वहाबिया है, ये तमाम हजरात सिर्फ मुसलमानों के अकीदे को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ मोमिनों के, कमजोर मोमिनों के अकीदे की छीनने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इन मोमिनों के अकीदे को छीना जाए, किस तरह इन्हें गुमराहियत के रास्ते पे लाया जाए, किस तरह इन्हें बददीनी में लाया जाए। हजरात, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हमें ज़रूरत है कि हम अभी सुधर जाए। हमें ज़रूरत है कि हुजूर के इश्क में हम इन तमाम एतराज़ात का जवाब दें। हम कुरान और हदीस को देखें। हमें आज हमारे तालीम की बेहद ज़रूरत है। आज लोग दीनी तालीम से बहुत दूर जा रहा है। खैर, मेरा